للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ میرے عزیز اور دوستوں، رحمتوں کی ایام ہے، برکتوں کا عشرہ ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں تمام امہات عبادات رکھ دی گئی ہیں، صدقات، خیرات، قربانی، حج پہ پورے سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ دنوں کے حساب سے سب سے بہترین ایام یہی ایام ہیں۔ دیکھیے، عمل کی دو قسمیں ہیں، ایک عمل ظاہری ہے، ایک عمل باطنی ہے۔ ایک عمل آدمی اعلان کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے، دوسرا عمل چھپ کر مخفی طور پر انسان کرتا ہے۔ دونوں عمل میں 70 گنا فرق ہے۔ جو عمل سامنے کیا جائے اور جو عمل مخفی کیا جائے، ان دونوں میں 70 گنا گویا وہ عمل بڑا ہوا ہے۔ جو آدمی چھپ کر بطور اخفا کرتا ہے، 70 گنا اس کا اجر بڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیک عمل میں، صالح عمل میں کسی کو شریک نہ کرے، تنہا رب کائنات اور رب ذوالجلال کے لیے اس کا عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ بخاری کی حدیث ہے، سب سے زیادہ مجھے تم پر خوف شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا وما الشرک الاصغر، صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الریا، دکھاوا، نام و نمود، نمائش۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اذا جزی الناس باعمالهم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان کے پاس جن کے دکھانے کے لیے تم کام کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس اور اپنا اجر انہی کے پاس لے لو۔ اس لیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں انه البحر الذي لا ساحل له، یہ وہ بحر ناپیدا کنار ہے، یہ وہ سمندر ہے، ناپیدا کنار سمندر ہے۔ وَقَلَّ مَنْ يَنْجُو مِنْهُ، بہت کم لوگ اس سے نجات پا سکتے ہیں، بہت کم لوگ بچتے ہیں کس سے؟ ریا سے، نمائش سے۔ بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ بہت بڑا ایک سمندر ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا، تلت مخیز، ناپیدا کنار، جس کے کنارے نہیں، ایسا سمندر جس سے بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ اس لیے جنید بغدادی اسی کو کہتے ہیں وآخر ما يخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ۔ صدیقین کہتے ہیں آخری درجے کے لوگ، اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں، ان کے دلوں سے بھی سب سے آخر میں چیز جو نکلتی ہے حب جاہ ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ہر عمل کو آدمی چھپ کر کرے، پوشیدہ طور پر کریں، سب کے سامنے علانیہ نہ کریں، مخفی کریں، یہ سب سے بڑا اس کا علاج ہے۔ انسانی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، میری تعریف کی جائے، میرے عمل کی پذیرائی ہو، سراہنا ہو، انسان کی فطرت ہے۔ لیکن آدمی مخفی طور پر جو عمل کرے گا، یہ ریا کا سب سے بہترین علاج ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، ایک دیہات میں پناہ گزین ہیں، ایک دیہات میں آ کر بس رہے ہیں اپنے بکریوں اور اونٹوں کے ساتھ۔ اچانک ان کا بیٹا آتا ہے، اس کا نام عمر ہے، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کا نام عمر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، اس سوار کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہ اترے، بیٹا اترا اور کہا انزلت فی ابلک، آپ اپنی بھیڑ بکری میں پڑے ہوئے ہیں، وترکت الناس یتنازعون الملک، لوگ حکومت میں لڑ رہے ہیں آپس میں، مجھے عہدہ ملے، مجھے منصب ملے، مجھے عہدہ ملے، اور آپ یہاں کنارہ کش ہوئے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص جلیل القدر صحابی ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں اسکت، انی سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، یعنی متقی اور غنی، یعنی متقی اور غنی اور مخفی رہنے والے شخص کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بعض اعمال ہے جس کو آدمی مخفی میں رکھے، اخفا کرے، یہ ریاض کا علاج ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے۔
اسی لیے نماز کے بارے میں کہا گیا کہ سنت آدمی گھروں میں پڑھنا افضل ہے. سنت آدمی گھروں میں پڑھے, فرائض یہاں پڑھے. اس لیے حدیث میں آتا ہے صلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. سب سے بہترین انسان کی نماز اس کے گھر کی نماز ہے سوائے فرائض کے. اس لیے فرمایا صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجد ھذا الا المکتوبہ. کہہ رہے میری یعنی مسجد نبوی میں مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں میری اس مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس سے بھی افضل گھر میں پڑھی جانے والی نماز ہے. اس لیے علامہ عثیمین کہتے ہیں, امام عثیمین کہتے ہیں بس لوگ نوافل میں لاعلمی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کیا ہے بھائی حرم میں جائیں گے تو وہاں نوافل حرم میں پڑھیں گے. شیخ عثیمین کا کہنا یہ عجیب یہ نوافل اور لاعلمی ہے. اللہ کے نبی مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری نماز گھر کی نماز افضل ہے یہاں میری اس مسجد سے. تو آدمی حج میں جائیں, عمرہ میں جائیں اور بجائے نوافل کو گھروں میں پڑھنے کے بجائے یہاں پڑھے اور سمجھیں وہ کہتے ہیں نوافلیت ہے. اللہ کے نبی خود وہاں پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں. آپ ہی نے کہا ہے گھر میں پڑھ رہے ہیں سنتیں, ہم سمجھے کہ سنتیں یہاں پڑھیں. صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. گھروں میں نماز پڑھو اور اسے قبرستان مت بناؤ. گھروں میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا برکت ہوگی, رحمت ہوگی, بچے بھی نماز سیکھیں گے, مسجد بھی آبانے, گھر بھی آباد ہوگا, خدا کی رحمت کا نزول ہوگا. یہ سب چیزیں برکتیں گھر میں آئیں گی. فقر و فاقہ غربت دور ہونے کا سبب بنے گا. دوسری چیز دعا. دعا بھی آدمی خفیہ کرے, تنہا کرے, تنہائی میں کریں. بعض دفعہ ہم کسی کے دلوں پر حملہ نہیں کرتے, بھائی اللہ جانتا ہے, اللہ واقف ہے کسی کے دل کا. بعض مجلس محفلوں میں ہم لوگ دھاڑے مار کے روتے ہیں, یہ جذبات میں آ جاتے ہیں, الگ بات ہے. لیکن بعض دفعہ ہمیں قرآن کا کہنا ہے کہ آدمی روئے تنہائی میں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ سے مانگو تضرع کے ساتھ, گڑگڑاتے ہوئے اور خفیہ پوشیدہ تنہائی میں. انہ لا یحب المعتدین. اس لیے حضرت علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا. اللہ کو انہوں نے پکارا, تنہائی میں پکارا. ان کی ندا بڑی آواز سے نہیں تھی پکارنا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک کون ہوں گے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہنے لگے, اس کی آنکھوں سے آنسو طاری ہوں. سفیان ایوب سختیانی بڑے مفسر ہیں, ایک مرتبہ حدیث سنا رہے تھے, اچانک دل پسیج گیا, نرم ہوا, رونے کے قریب تھے, آنسو آ رہا تھا. فوراً آنکھوں کو ملا اور گھسنے لگے اور کہا آج مجھے زکام زیادہ ہو رہا ہے. ظاہر نہیں ہو دیا کہ معلوم ہو جائے کہ میں رو رہا ہوں. کہا مجھے زکام کھانسی ہے, پانی آ رہا ہے ناک سے, آنکھ سے. یہ تصور انہوں نے کیا. وہ چھپاتے تھے, رونا دھونا بھی ان کا چھپ چھپ کر ہوتا تھا. تو یہ کیوں؟ اس سے ریا کا سب سے بڑا علاج, بہترین علاج ہے انفاق, خرچ کرنا. یہ بھی آدمی چھپ چھپا کر کریں, مخفی طور پر کریں, یہ زیادہ افضل ہے. تبدوا الصدقات فنعما ہی. اگر تم صدقات ظاہر طور پر دے دو, علانیہ دے دو, یہ اچھا ہے. فنعما, پھر اللہ کہہ رہا ہے فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. اگر تم چھپ چھپا کر دے دو فقیروں کو مخفی طور پر فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے سب سے اچھا ہے. اب کتنے بہت سے لوگ دیکھ کے ہمارا میں آ کر فقیروں کو تقسیم کر رہے ہیں, کٹس دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں. بھائی آپ غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کی فقیری کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور پھر ہمارے اپنے عمل کی بھی نمود اور نمائش ہوتی ہے. انسان ہے. بڑے بڑے بزرگان دین جب کہتے ہیں کہ ہم محفوظ نہیں, میں اور آپ کہاں محفوظ ہیں, تو غریبوں کی بھی دل آزاری ہوگی اور اپنی بھی یہاں بڑائی کی بڑائی ہوگی. تو آدمی, اس لیے حدیث میں آتا ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها. ایک آدمی صدقہ کرے اور اسے چھپائے, اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ, اس کے دائیں ہاتھ کو معلوم نہ, بائیں ہاتھ نے کیا دیا. اس طرح اس لیے ابن بطال کہتے ہیں ان صدقۃ السر فی التتبع افضل من العلانیہ. یعنی یہ جو نفل صدقات مخفی دینا زیادہ چاہیے. تمام علماء کے نزدیک علانیہ کے مقابلے میں چھپ چھپا کر دینا یہ افضل ہے. تمام علماء کے نزدیک. یہ علی ابن حسین ہیں جن کے بارے میں آتا ہے, علی ابن حسین, ان کا انتقال ہوا, لوگوں کو پتا نہیں تھا,
मालूम हुआ कितने घराने इनसे चलते थे, कितने घरानों का खर्च इनसे चलता था। जब उनको नहलाया गया तो पीठ में निशानात थे काले। तो लोगों ने कहा ये बेचारे रात में उठकर यानी खाने पीने की चीजें पीछे रखकर तकसीम करते थे, तो ये छुप छुपा कर करना किस तरह कितना बेहतरीन अमल है। इसलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं इन तुअद्दुस सदक़ात के बारे में, इन तुअद्दुस सदक़ात फनिअम्मा हिय के बारे में, तअम्मल तक़यीदहु अल-इख़फ़ा बिइताइल फ़ुक़रा ख़ास्सा। फकीरों को सदक़ात खैरात, मोहताजों को, जरूरतमंदों को मख्फी तौर पर देना चाहिए। लेकिन अगर इज्तिमाई इदारों को दे रहा है, वलम यकुल इन तुख़्फ़ूहा फ़हुवा ख़ैरुन लकुम व इन्न मिन अस्सदक़ा मा ला युमकिन इख़फ़ाउहु कतजहीज़ि जईज़ व क़ंतरा व बिनाई क़ंतरा व इजराई नहर व गैर ज़ालिक। वो कहते हैं बहुत से सदक़ात फकीरों को, आदमी मोहताजों को, जरूरतमंदों को छुपा कर दे, लेकिन इज्तिमाई कामों में फौज की मदद करना है, बहुत सी चीजें तामीरात करनी है, बहुत सी चीजें होती, बहुत सी चीजें बनाने की होती इज्तिमाई तौर पर, किले हैं, इस तरह की चीजें हैं, अस्पताल हैं, इसमें आदमी अलग ऐलान दे, लोगों को तरगीब होगी, फला देगा तो और भी और आदमी देगा। तो इज्तिमाई जो चीज है इसमें आदमी सबके सामने देना चाहिए। इसलिए कुरान हदीस में आता है मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। जो इस्लाम में कोई नई सुन्नत अपनाएगा, कोई नया काम करेगा, तो उसके लिए उसका भी सवाब होगा और उसके बाद जो उस पर अमल करेंगे इसका भी उसको सवाब मिलेगा। और इसके अमल से इस नए नेकी का काम जिसने आगाज किया था उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। तो मालूम हुआ कि इज्तिमाई काम जो है इसमें आदमी इज्तिमाई तौर पर करना चाहिए। एक हमारे एक दोस्त थे, हमारे मौलाना ने कहा, एक हमारे मालदार आदमी, उन्होंने फुला अस्पताल को बहुत बड़ी रकम दी, बहुत बड़ी मदद की। लोगों ने कहा आप अपनी माँ का नाम उसमें लगा देते, अपनी माँ का नाम उसमें डाल देते, लोगों को और शौक हो जाता, लोग और देते दूसरे दौर भी। लेकिन इनका इखलास था, उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के लिए दिया है। अगर वो नाम लगा भी देते, नाम डाल भी देते तो उसमें हर्ज नहीं था, इसमें रिया और नामहमूद नहीं था। क्यों आने वालों को तरगीब होती और बिरादराने वतन को भी मालूम होता कि फलां आदमी ने देखिए इतना खर्च किया, इतना लगाया है कि हम मुसलमान भी कम नहीं है, आगे इसमें पीछे नहीं है, ये भी शौक होता। लेकिन उनका इखलास था कि उन्होंने कहा नहीं मैंने नाम नहीं लगाया है, तो मैंने सब काम अल्लाह के लिए किया है। नौमान बिन मुक़रिन का कायद आता है, नौमान बिन मुक़रिन का एलची आता है अल्लाह के नबी के पास, यानी हज़रत उमर के पास आता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं हज़रत उमर के पास था, नौमान बिन मुक़रिन का कायद आया, अल्लाह के नबी के पास आया, पूछा क्या हाल है? कहा उसी पर फुला शहीद हुए, फुला मारे गए, फुला शहीद हुए। फिर कहा आखिरुन ला अरिफुहुम, और बहुत से लोग जिनको भी जानता नहीं है। हज़रत उमर ने क्या कहा, कितनी बेहतरीन बात। हज़रत उमर ने कहा ला यअरिफुहु उमर उसको नहीं जानता, लेकिन वो जात जानती जिसके लिए उसने ये काम किया है। उमर उससे नावाकिफ है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उमर उससे वाकिफ नहीं है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसने अल्लाह के लिए काम किया है, अल्लाह जानता है कि उसने क्या किया है। तो ये हमारे मुखलिसीन के अमाल थे कि काम को छुप छुपा कर करने के और किसी को न दिखाने के, खुलूस ये उनके खुलूस था, ये उनकी लिल्लाहियत थी। लेकिन एक बात याद रखें, आधी बात दफा अच्छे अमल को फलां देख रहा है इस खौफ से छोड़ देता है, ये भी रिया है। आदमी का मामूल है फलां चीज करना, अब आदमी समझ रहा है कि फलां आदमी देख रहा है, इस खौफ से वो अमल छोड़ रहा है, ये भी रिया है। ये छोड़ना भी रिया नहीं, छोड़ भाई लोग देखे क्या करें, मेरा मामूल है मैं करूंगा, अब लोगों की देखने के खौफ से अमल छोड़ रहा है, ये भी रिया। इसलिए कहते हैं फुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं तर्कुल अमल लिअज्लिन नास रिया, लोगों के खौफ से लोगों के लिए किसी अमल को छोड़ना ये भी रिया है। वल अमल लिअज्लिन नास शिरकुन, और लोगों के लिए कोई काम करना ये शिर्क है। तो मालूम हुआ बहुत नाजुक फर्क है कि कौन सा अमल रिया का है। आदमी हत्तल इम्कान कोशिश करे अपने अमाल को छुपा कर करें, तब वो अमाल आदमी छुपा कर करें, दिखा कर न करें, इखलास ज़ायल न हो। लेकिन बहुत से इज्तिमाई काम हैं
بہت سے اجتماعی جو کام ہوتے اس میں آدمی اعلان دے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ سامنے والے کو بھی ترغیب ہو جائے، لیکن حتی الامکان آدمی اپنے نیک اعمال، اچھے اعمال چھپ چھپا کر کریں، تاکہ یہ ہمارا عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، کسی کے لیے نہیں کیا ہے۔ جو آدمی چھپ چھپا کر جو عمل کرے گا اس کا عمل محفوظ ہوگا۔ کسرا کا تاج ایک صحابی لے کر آتے ہیں، چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، پوچھتے کہتے ہیں دکھاؤ کپڑا، وہ کیا کہتا ہے؟ عمر میں نے تیرے لیے نہیں اس ذات کے لیے کیا ہے، وہ جانتا ہے میرا رب۔ ہیرے سے جڑا ہوا تاج بادشاہ کا، چھپ کر اپنا چہرہ آنکھ سے دکھائی دے رہی، عمر سے کہہ رہا ہے مجھے میں نہیں چاہتا تجھے میرے اس عمل کا علم ہو، میرا رب جس کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ جانے، یہی کافی ہے۔ تو آدمی ڈریں، ریا، نام و نمود، نمائش، اس کا سب سے بڑا علاج ہے کہ آدمی مخفی کریں، چھپ چھپا کر کریں، صدقات، خیرات، نوافل اور دعائیں، بہت سی چیزیں ہیں کہ آدمی اس سے نمائش سے بچے گا اور اس کا عمل اللہ کے لیے خاص ہوگا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے کہی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی آپ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔